السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کے 101 فوائد میں سے 8واں فائدہ، چھوٹے نہ سننے کی بھی عادت ڈالیں۔ اس آیت سے ہمیں ذاتی طور پر بھی سبق ملا کہ ہم نے حسد نہیں کرنا، اور جو تربیت کرنے والے ماں باپ، اساتذہ اور بڑے ہیں ان کو بھی سبق ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سبق چھوٹوں کو بھی ملا۔ وہ کیا ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ کئی دفعہ چھوٹوں کی یہ توقع ہوتی ہے کہ ہماری ہر بات کو پورا کر دیا جائے۔ ان کی نظر میں وہی ماں باپ اچھے ہوتے ہیں جو بچوں کی ہر بات کو مانیں، جو کہا لے کے دیں گے، جہاں کہا لے کے جائیں گے۔ بچے سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اگر ماں باپ اسی طرح کریں تو وہ بہت اچھے ہیں۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شریعت ہمیں یہاں بتا رہی ہے کہ جب والد نے لا تقصص رؤیاک کہہ کر ایک بات سے منع کر دیا تو اب چھوٹوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب کسی بات سے منع کر رہے ہیں تو اس سے رک جانے میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ اس لیے چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ نہ سننے کی بھی عادت ڈالیں۔ یہ ایک عجیب نکتہ ہے۔ اب بیوی نہ سننا تو پسند نہیں کرتی، پھر اسی پر جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات پر ہی ہاں ہو، کبھی نہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں بھی کوئی وجہ اور حکمت ہوتی ہے۔ ہاں، ضد کی وجہ سے نہ کرے، کیونکہ کچھ لوگوں نے عادت ہی بنا لی ہوتی ہے کہ ہر بات پر نہ ہی کرنی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی معتدل مزاج والا بندہ ہے اور وہ صحیح شخصیت ہے، اور وہ اگر کبھی چھوٹے کو کہہ بھی دیتا ہے کہ ایسا نہ کرو، تو یہ بات یاد رکھو کہ اس نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے ہوتے، اس کو زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی بات مان لینا چاہیے۔ اس بات کا آپ کو اس وقت احساس ہوگا جب بیٹا کہے گا ابو فلاں جگہ شادی کرنی ہے، جواب میں ماں باپ دونوں کہتے ہیں بیٹا یہ رشتہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ اب نوجوان کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ صرف شکل و صورت دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ اس میں تو دین کی رتی نہیں ہے۔ یہ بے پردہ قسم کی لڑکی کل میری ماں کو کتنا ذلیل کرے گی، یہ مجھے دین سے کتنا دور کرے گی، یہ مجھے اللہ سے کتنا دور لے جائے گی۔ وہ صرف ایک چیز دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی شکل خوبصورت ہے۔ بچیوں کے معاملے میں بھی اسی طرح کی صورتحال پیش آتی ہے۔ اگر کسی بچی کا دھیان کسی طرف ہو جاتا ہے اور ماں باپ سمجھاتے ہیں کہ نہیں، یہاں کے بجائے فلاں جگہ تمہارا رشتہ بہتر ہے، تو بس وہ رونا شروع کر دیتی ہے اور کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے۔ یاد رکھیں، نوجوان بچے اتنا تجربہ نہیں رکھتے جتنا ماں باپ رکھتے ہیں۔ ماں باپ کی پختگی زیادہ ہوتی ہے، انہوں نے عمر گزاری ہوتی ہے، اس لیے ان کی بات مان لینے میں فائدہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوان اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ پھر شیطان بچوں کے ذہن میں ایک عجیب بات ڈالتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں گھر چھوڑ جاؤں گا۔ بھئی، گھر چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ دیکھیں، اگر بازو یہ سوچے کہ میں تو جسم کے ساتھ رہ کر بندھا ہوا ہوں، میں قید ہوں، بس میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، تو یاد رکھے اگر یہ بازو جسم سے جدا ہوگا تو یہ مردہ بنے گا، اس میں تعفن پیدا ہوگا، اس کو گلیوں کے کتے چوسیں گے، نچوڑیں گے اور کھینچ کے لے جائیں گے۔ اس طرح جو بیٹا اپنے ماں باپ اور فیملی سے ٹوٹتا ہے، اس سے بھی پھر گلیوں کے کتے چوستے ہیں، نچوڑتے ہیں۔ وہ جو بڑے سجن بن کے آئے ہوتے ہیں وہی عزتیں خراب کرتے ہیں، پھر عزتیں لوٹنے کے بعد وہی اس کو گولیاں مار کر زمین پر لٹا دیتے ہیں۔ ایسے تعلق کا کیا فائدہ؟ جو خیر خواہی ماں باپ میں ہوتی ہے
وہ خیرخواہی کسی اور میں تو نہیں ہو سکتی۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر اچھائی چاہتا ہے۔ یاد رکھے کہیں مرتبہ نا بھی انسان کے لیے رحمت بن جایا کرتی ہے۔ اگر ایک چھوٹا بچہ ہاتھ میں انگارہ اٹھانا چاہے تو ماں تو اس کو روکے گی۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ بچہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ ماں کو اس سے محبت نہیں ہے؟ بھائی، وہ محبت کی وجہ سے ہی تو تمہارا ہاتھ پکڑ رہی ہے۔ اگر بچہ نجاست میں لتھڑا ہوا ہے اور ماں اس کو نہلا رہی ہے، پانی ڈالنے اور صابن لگانے سے تو بچہ رو رہا ہوتا ہے، لیکن ماں کا یہ کام کرنا بچے کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے نہیں بلکہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے چھوٹوں کو یہ سبق ملا کہ اگر کبھی کسی بات پر بڑا نہ کہہ دے تو وہ اس کی بات تسلیم کر لے۔ یہ باتیں کچھ طلباء بھی سن رہے ہوں گے، وہ بھی ذرا توجہ دیں کہ اگر کبھی ناظم صاحب کوئی بات کر دیں کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا تو اس سے رک جانا چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ طلباء بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ اس کام کو اب دوسرے طریقے سے کیسے کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تربیت میں ہاں بھی ہوتی ہے، نہ بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اچھے اخلاق عطا فرمائے کہ جہاں ہاں کی توقع رہتی ہے وہاں ہم نہ کو بھی سن کر خوش رہیں اور اسی میں اپنا فائدہ سمجھیں۔ قرآن فہمی کے لیے استاد کی ضرورت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں استادوں کی کیا ضرورت ہے، ترجمہ پڑھ کے قرآن مجید کو سمجھ لو۔ بھائی آپ ہی بتائیں کہ کیا آپ ترجمہ پڑھ کے ان آیات سے اتنے مضامین سمجھ سکتے تھے؟ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ باقی